السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، دنیا کے اندر ویسے تو اللہ رب العزت نے ہزاروں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اگر ہم اس کی نعمت کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو بھی اس کا شکر ادا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ایسی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اس لیے اللہ رب العزت نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیں، اپنے سے اوپر والوں کی طرف کبھی نظر نہ کریں۔ اگر اپنے سے اوپر والوں کی طرف دنیا کے اعتبار سے نظر کرو گے تو شکر تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گا، پھر حسد پیدا ہوگا، جلن پیدا ہوگی، اور اپنے سے نیچے والوں کی طرف نظر ہوگی کہ مجھے تو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، میرے سے جو نیچے ہیں ان کا کیا حال ہے، وہ بیچارے کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو پھر آپ کی زبان سے انشاءاللہ ایٹومیٹک شکر ادا ہوگا اللہ کا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں تو رکھا ہے، میرے سے نیچے والے کیسے حال میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے امیر بنایا ہے، اللہ کا شکر، اللہ نے غریب بنایا ہے، صبر کریں، اور جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر شکر ادا کریں، صبر کریں، شکر کریں، اور امیروں کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کریں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب ہولناک منظر ہوگا اور سارے نبی پریشان ہوں گے، سارے انبیاء، صحابہ، شہداء سب پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، خوفناک منظر ہوگا، تو فرشتے غریبوں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ چلو بھئی آپ حساب دو جلدی سے، اور تم کو جو ہے پھر جنت میں جانا ہے۔ تو وہ غریب مسلمان جو صرف دنیا کے اندر دین کو سینے سے لگائے ہوئے رکھے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ عرض کریں گے کہ فرشتوں ہم کس چیز کا حساب اللہ کو دیں؟ خدا کی قسم دنیا کے اندر ہمارے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم بخیل بن جاتے، کنجوسی کرتے، غریبوں کی مدد نہ کرتے، یتیموں کی مدد نہ کرتے، بیواؤں کی مدد نہ کرتے۔ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم بخیل بن جاتے، یہ فضول خرچیاں کرتے، شادیوں میں پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتے، کھانے کو برباد کرتے۔ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، یا ہمارے پاس حکومتیں نہیں تھی، ہمارے پاس حکومتیں نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم نا انصافیاں کرتے، کہ کسی کے اوپر ظلم کرتے، یا کہ کسی کا نا حق خون کرتے، کسی کو قتل کرا دیتے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، خدا کی قسم اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی، نہ ہمارے پاس مال و دولت تھا، نہ ہمارے پاس حکومتیں تھی، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ چلو پھر تو ایسا ہے تو پھر تم جنت میں چلو، بغیر حساب کے جنت میں چلو۔ میرے بھائیوں، ایسا منظر ہوگا، وہ ایسا منظر ہوگا کہ جس منظر کے اندر سارے نبی خوف زدہ ہوں گے، تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ ایسے عالم میں کوئی شخص بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو میرے جو مالدار بھائی ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کر رکھی ہے، میں ان سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ غریبوں کو سینے سے لگائیں، محتاجوں کو سینے سے لگائیں، بیواؤں کو سینے سے لگائیں، یتیموں کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ کیوں کہ یہ ایسا طبقہ ہے کہ اگر یہ دیندار ہے تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دیندار ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے مال کے ساتھ میں دین کو بھی سینے سے لگا رکھا ہے،
تو آپ کو جنت نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ذرا حساب دینا پڑے گا۔ کیوں کہ جتنا مال ہے اس کا تو حساب دینا ہی ہوگا۔ لیکن جو شخص اور جو ہمارے مالدار بھائی بالکل دین کے طریقے سے، شریعت کے طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقے ادا کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، تو خدا کی قسم ان کو حساب دینے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ حساب تو دینا ہے، لیکن بالکل اللہ رب العزت ان کے لیے حساب کو آسان فرما دیں گے، لیکن وہ شخص ضرور اٹکیں گے اور زمانہ گزر جائے گا، حساب دیتے دیتے پسینے نکل جائیں گے، چیخیں نکل جائیں گی، جنہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جنہوں نے یتیموں کا خیال نہیں کیا، بیواؤں کا خیال نہیں کیا، غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہیں کیا، وہ ضرور پریشان ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو مال عطا کر رکھا ہے تو شکر ادا کریں، اور اس مال میں سے غریبوں کا خیال ضرور کریں۔ اور آپ اگر غریب ہیں تو اللہ سے جو ہے صبر کی امید رکھیں، ہاں صبر کریں اور شکر کریں، جو بھی آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے قیامت میں بہت بڑی نعمتیں عطا کر رکھی، نعمتیں موجود ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو